جب روایات موجود ہیں جیسے آپ بہترین انداز میں بیان کر رہے تھے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یا دیگر معصومین علیہ السلام کے فرامین فضیلت کے متعلق بھی اور عقد سیدہ کے متعلق بھی آپ گفتگو کر رہے تھے، تو یہ اتنے سارے دلائل جو موجود ہیں ان دلائل کو یہ کیسے رد کر رہا ہے؟ یعنی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذاتی فتویٰ ہے، ذاتی رائے ہے۔ معصوم کے مقابلے میں اس کی ذاتی رائے کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی مقصرین ہوں یا مقصرین کی طرف سے جن کو اشارہ ملا ہے سادات کی عزت کے متعلق بات کرنے کا، وہ جتنے بھی ہوں وہ سارے معصوم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں، تو ان کی رائے، ان کی ذاتی تخیلات، ان کے ذاتی نظریات ہم پہ کوئی حجت نہیں رکھتے۔ تو اس حوالے سے ہم معصوم کے فرمان کو ترجیح دیں گے۔ معصومین علیہ السلام کے قول و فعل سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی علامہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ سید زادی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے، ایسے لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ تو آج جو فتویٰ دے گا اس طرح کا وہ قیاسی بندہ ہوگا، وہ مثل شیطان ہوگا۔ اس نے ایک گھٹیا جو ہے نا ایک یعنی گھٹیا دلیل دینے کی کوشش کی ہے اس معاملے میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بیٹی کے متعلق کہا کہ وہ بنو امیہ میں ان کو، یعنی اس نے ایک یعنی میں نے سنا ہے کہ روایت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد چاہے وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، بنو امیہ کے خاندان میں سادات بنو فاطمیہ کا دیا جانا یہ سمجھ سے، عقل سے بھی بالا تر ہے۔ اور جب دیکھیں اتنے انہوں نے ظلم و ستم ڈھا دیے، اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کوئی سیدزادی سادات بنو فاطمہ میں سے کیسے ادھر بنو امیہ میں جا سکتی ہے؟ چاہے قطع کلامی معاف کیجیے گا، یہ جو بیسیکلی شیعت کے عقائد ہیں جن میں ایک یہ بات کہ نبی پاک کی فقط ایک ہی بیٹی ہے، یہ عرصہ دراز سے چلا رہا ہے، شیعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دوسرا ولایت علی کو واجب سمجھا جاتا ہے، یہ بھی شیعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ولایت علی واجب ہے۔ تیسرا یہ کہ عظمت سادات کے لحاظ سے کہ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی قدیم سادات سے اور جدی پشتی یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک نے جو 4 بیٹیوں کا کہا جاتا ہے کہ ان کی وہ 4 بیٹیاں تھی ہی نہیں، ایک بیٹی تھی، 3 سلبی بیٹیاں تھی، ان کا شمار تو نبی پاک کی نسل سلب کے لحاظ سے کیا نہیں جا سکتا کہ وہ سلبی بیٹیاں شمار کی جائیں۔ تو جو بندہ ان سارے عقائد کو چھوڑ دے، ولایت علی کا عقیدہ بھی ناقص ہو، عظمت سادات کا بھی ناقص ہو، اور نبی پاک کی 4 بیٹیاں بھی مانتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس بندے کے لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس بندے کا شمار شیعوں میں ہو سکتا ہے؟ پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بھی ولایت تکوینی کا منکر ہے وہ شیعہ نہیں ہے، اپنے آپ کو لاکھ شیعہ کہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ حرمت سادات کا جو قائل نہیں ہے، سادات کی ناموس کو پامال کرنے کے لیے عقد سیدہ بغیر سید جائز سمجھتا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ولایت علی علیہ السلام کو در کلمہ اذان اقامت و در تشہد نماز واجب نہیں سمجھتا، وہ بھی خود کو شیعہ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور جو سیدہ کے علاوہ کسی اور کو رسول کی بیٹی بناتا ہے یا مانتا ہے تو اس کو بھی میں شیعہ نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارے بزرگ علماء جتنے بھی گزرے ہیں، مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ، یا علامہ قاضی سعید الرحمن علوی شیر پاکستان، شیر پنجاب، یا جتنے بھی بزرگ علماء گزرے ہیں، فاتح ٹیکسلا ہوں، وہ سب جناب سیدہ کے علاوہ کسی اور کو رسول کی بیٹی نہیں مانتے تھے، اور رسول کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ ہی ہے، اور اس پہ وہ دلائل بھی دیتے تھے، مناظر بھی ہوئے اس موضوع پہ، اور کافی سارے مناظر ہوتے رہے۔ تو اسی طرح جو بھی ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد پہ اللہ یاری حملہ کر رہا ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ مناظرے کرنے کی بجائے، اس کے ساتھ یعنی ڈسکس کرنے کی بجائے، آپ یا جتنے بھی ہمارے معزز علماء، محققین، خطباء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فضائل سعادات بیان کریں، زیادہ سے زیادہ عقائد کا تحفظ کریں، تاکہ جتنا زیادہ آپ سوشل میڈیا پہ فضائل سعادات، حرمت سعادات کے متعلق احادیث اور عقائد کے متعلق روایات، احادیث فرامین معصومین علیہ السلام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اتنا ان کی کمر ٹوٹے گی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور مومنین کو زیادہ سے زیادہ مواد ملے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، اب دیکھیں وہ مناظرے پہ گفتگو کرنے کی بجائے ایک جاہلانہ گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی ممتاز نقوی صاحب یا زرق نقوی صاحب جو ہے نا، مجھے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے دکھائیں۔ یہ تو اس کی جاہلانہ بات ہے۔ دیکھیں یہ بات، یہ مطالبہ ہم سے کرے، ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ایک نہیں ورق دو نہیں، یہ پورا قرآن ہم سے سن لے، الحمدللہ ہم سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سمجھتا ہے، دیکھیں نا، خطیب کا کام ہوتا ہے، محقق کا کام ہوتا ہے روایات کو ڈھونڈ کے میدان میں لانا اور مومنین تک پہنچانا، تو آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کو قرآن سننا ہے، کسی حافظ سے سنے، کسی قاری سے سنے، مجھ سے سنے، الحمدللہ ہم سنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صفحہ نہیں، دو صفحہ نہیں، ایک صورت نہیں، دو صورتیں نہیں، جتنی صورتیں اس کا دل چاہے ہم سے سن لے۔ باقی رہی عقد سعادات کے متعلق بات، تو یہ کسی کو جج تو مقرر کرتا نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ مجھ سے مناظرہ کریں کسی موضوع پہ، یا میں آپ سے مناظرہ کروں، تو فیصلہ کرنے والا ایک جج تو معین ہونا چاہیے جو آخر میں رزلٹ عوام تک پہنچائے۔ جب یہ ہماری گفتگو یا آپ کی گفتگو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد خود ہی جج اور منصف بن جاتا ہے، یعنی ایسے سمجھ میں قاتل بھی خود ہے اور مدعی بھی خود ہے، جج بھی خود ہے، یہ سارے کام تو خود کر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دو آدمیوں کا مناظرہ ہو تو ان میں ایک منصف جج کو ضرور بیٹھنا چاہیے جو آخر میں ان دونوں کی گفتگو کا رزلٹ دے دے۔ اور ماشاءاللہ میں نے اس دن آپ کا مناظرہ اس کے ساتھ سنا تھا، اور جس نے جو آپ نے جو فروع کافی والی روایت پیش کی، اس پہ اس نے ادھوری روایت پڑھ کے، یعنی کرشی کا ہاشمی کے ساتھ، ہاشمی کا کرشی کے ساتھ، عربی کا اجمی کے ساتھ، اس بات پہ یہاں پہ آ کے ختم کر گیا، آگے نہیں پڑھا جو امام نے خود دلیل دی ہے۔ جب امام خود دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان فضیلتوں سے نوازا ہے جن میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، اور تمہارا کفو تمہارے خاندان میں ہے، ہمارا کفو ہمارے خاندان میں ہے۔ جب معصوم خود دلیل دے رہے ہیں کہ تم پر صدقہ حلال ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، اور ہم پہ حرام ہے، جب معصوم خود دلیل دے رہے ہیں، علامہ صاحب کیا آپ نے کوئی ایسا سید دیکھا ہے جس پہ صدقہ بھی نعوذ باللہ حلال ہو اور وہ سید بھی کہلاتا ہو؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ البتہ ہاں مدرسوں کا اثر ہے، کیونکہ مدارس میں صدقہ اور زکوٰۃ یہ مکس کر کے، خمس کو بھی مکس کر کے، یہ مدرسہ حجتیہ میں غالباً یہ پڑھتا رہا ہے قوم میں۔ تو ایک اور راز سے بھی آپ نے قبلہ علامہ صاحب، آج آپ نے ایک اور راز سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، یعنی زیادہ تر مدرسوں میں جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں وہ مولا علی بابا صاحب کی ولایت کو بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں یا سماج سے گستاخی کرتے ہیں، ہاں، تو ان کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے وہ حرام کھاتے ہیں۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں خود مولوی ہوں، مولوی کا بیٹا ہوں، میرے بھائی بھی مولوی ہیں، 5 بھائی مولوی ہیں الحمدللہ، اور میرا دادا بھی مولوی تھا، میرے چچا بھی مولوی تھے، میرا والد صاحب ساری زندگی مولویت میں گزار کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ ہم نے مدارس میں دیکھا ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، سینکڑوں مدارس میں دیکھا ہے جہاں خمس اور زکوٰۃ اکٹھے پک رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی سادات و غیر سادات کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو وہاں پہ جب سادات کو، غیر سادات کو صدقہ، خیرات اور خمس مکس کر کے کھلایا جائے گا تو ان مدارس سے دشمنی علی کی بو نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟
زندہ باد زندہ باد۔ علامہ صاحب ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا، ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یعنی قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے کہ شیطان ان کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں، علی کو بھونکنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ خمس اور صدقہ کو ملا کر نعوذ باللہ سید زادی کو غیر سید کے ہاں بھیجنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ وہی صدقہ کھائے گی کیونکہ شوہر کے رزق کے اس نے کھانا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے جو بچے ہوں گے وہ حرام خوراک کھا کے وہ بھی حرامی بنیں گے۔ تو جو بندہ ایسا فتویٰ دیتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان کی طرح ہے، جیسے شیطان علی کو بھونکنے والے پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایسا کام کرنا چاہتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے عقائد کے خلاف بھونکتے ہیں۔ جو بھی صحیح العقیدہ مومنین ہیں، صحیح العقیدہ علماء خطبہ ذاکرین واعظین ہیں، ان کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی خوراک کا اثر دکھا رہے ہیں۔ جس طرح کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ تم ہماری بات کو اس لیے ایکسپٹ قبول نہیں کر رہے کیونکہ تمہارے اندر حرام رچ چکا ہے، حرام کھا کھا کے تم ہمارے منکر بن چکے ہو۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب وہ مدرسے کا اثر دکھا رہے ہیں۔ سادات کی عزت پہ حملہ کر کے انہوں نے بہت بڑی جسارت کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان، چاہے پاکستان ہو یا پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے صحیح العقیدہ علماء ہیں، خطبہ ہیں، واعظین ہیں، وہ چار چیزیں ہمیشہ منبر سے بیان کرتے تھے کہ اگر یہ چار چیزیں کسی شخص کے اندر ہیں تو وہ شیعہ ہے، اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو خود کو شیعہ کہلاتا ہے، شیعہ نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ یہی کہتے تھے کہ حرمت سادات، یعنی سادات کا احترام کرتا ہے، سیدزادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ حرام جانتا ہے تو وہ شیعہ ہے، ورنہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ولایت علی علیہ السلام، ولایت علی علیہ السلام کلمہ اذان اقامت اور نماز میں وہ قائل اور فاعل، یعنی عملی طور پر بھی پڑھتا ہے اور ایمان عقیدہ بھی رکھتا ہے تو وہ شیعہ ہے، ورنہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جناب سیدہ کا حق تھا، اور حق کے متعلق جناب سیدہ کے حق کے متعلق اگر وہ دفاع کرتا ہے، جناب سیدہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہے اور یہ ایمان عقیدہ رکھتا ہے کہ بیوی نے حق مانگا اور اسے حق نہیں دیا گیا اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے برات کا اظہار کرتا ہے تو وہ شیعہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر وہ وکالت کرتا ہے جناب سیدہ کے حق کی تو وہی مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ چوتھی چیز عزاداری حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کا مناظرہ ہوا اور محترم زرق بھائی کا مناظرہ ہوا، ان کی گفتگو ہوئی۔ بہرحال آپ نے بھی بہترین انداز میں ماشاءاللہ، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ نے سید ہونے کا حق ادا کیا، آپ نے سید ہو کر اپنے آباء و اجداد کی سیادت کی وکالت کر کے آپ نے دنیا کے تمام مومنین کو یہ بتا دیا کہ ابھی تک سادات زندہ ہیں اور اپنی گھر کی حفاظت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہترین انداز میں اسے لاجواب کیا۔ اب جب اس کو جواب نہیں آتا تو اس نے آئیں بائیں شائیں تو کرنی ہے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کا مناظرہ بھی سنا تھا، آپ نے بہترین انداز میں اس کو لاجواب کیا۔ جب آپ کوئی روایت پیش کرتے تھے، زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے انشاءاللہ، بہت سے اور دوست بھی ویٹ کر رہے ہیں جن کو کال پہ لینا ہے۔ میں جسٹ ایک بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہمارا مناظرہ ہوا تھا وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کوئی ذاکر یا خطیب آ جائے اور اپنا عقیدہ ثابت کر دے، یعنی یہ اس نے چیلنج دیا تھا، اور یہ جب چیلنج الحمدللہ ہم نے پورا کر دیا، ہم نے حدیثیں، آیتیں، روایتیں پیش کر دی اور یہ مسلسل لاجواب رہا، تو اس کے بعد اس بندے کا یہ پوسٹ کرنا، اور وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے یہ پوسٹ کرنا، جبکہ ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ آیتیں بھی ٹھیک ہیں، روایتیں بھی ٹھیک ہیں، حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، اس کے بعد یہ اعتراض اٹھانا کہ جی ایک قرآن کا صفحہ پڑھ دے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا یہ پوسٹ لگانا اس کے مناظرے کی شکست کی سب سے بڑی دلیل ہے؟ بالکل، ایک تو اس کی شکست کی دلیل ہے، دوسرا اس کی جہالت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت یہ طے ہوا ہوتا کہ آپ نے قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھنا، ایک سورہ، مطالبہ بھی جائز تھا، لیکن جب مناظرے میں یہ شرائط ہی طے نہیں ہوئی تو اب اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے علمی تکبر میں، غرور میں
दूसरों की तज़हीक करने के लिए दूसरों को ये तासुर दूं कि ये खतीब वाइजीन ये कुरान पढ़े हुए नहीं है या इनको कुरान नहीं आता। हालांकि आप देखें खामनई साहब हैं, ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी आप वीडियोस देख लें, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, एक दो मकामात पर वो भी आयात गलत तिलावत कर रहे हैं, और एक मकाम पे वो जनाजा भी गलत तिलावत कर रहे हैं, जनाजा भी गलत पढ़ रहे हैं। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसे आप कुरान पढ़ना नहीं आता। इस तरह काफी सारे उलमा हैं, काफी सारे मुहक्किकीन हैं, मुनाज़िरीन हैं, जो बाज़ औक़ात आयत को गलत पढ़ जाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कुरान पढ़ना नहीं जानते या उनको कुरान नहीं आता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसका ये सवाल ही जाहिलाना है और मुनाज़रे के उनका ये पोस्ट करना उनकी जहालत की और उनकी शिकस्त की सबसे बड़ी दलील है। तो अकबर साहब बहुत शुक्रिया, हम बहुत मशकूर है आपके, इंतहाई हम ममनून है सादात। हम दुआ करते हैं कि पाक सईदा आपकी आवाज को बीबी अपने मुकद्दमों में शामिल फरमाए। माशाअल्लाह इबादत पे बैठ के भी आपके लिए दुआएं करते हैं। मौला आपको